اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے پسند ترین عبادت کیا ہے جو اللہ کے نزدیک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کو جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی عبادت جو لوگوں میں بہت ہی نایاب ہے وہ ہے دل کا صاف ہونا۔ لوگوں میں سے بعض کا کہنا ہے جب بھی میں کسی مسلمان کے پختہ گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں تو اس سے برکت کی دعا دیتا ہوں، اور بعض نے کہا میں جب کبھی کسی مسلمان پر کوئی نعمت دیکھتا ہوں، مثلا گاڑی، فیکٹری، نیک بیوی، نیک اولاد یا کوئی اور نعمت بھی کہتا ہوں، اے اللہ ان لوگوں کو ان کے لیے اپنی اطاعت میں مددگار بنا دے اور اس کے لیے ان میں برکت ڈال دے۔ کسی اور کا کہنا ہے جب کبھی میں نے کسی مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا کی، یا اللہ پاک ان دونوں کے دلوں میں اپنی اطاعت کے لیے الفت ڈال دے۔ اس طرح مزید کہتے ہیں کہ بعض نے کہا جب کسی نافرمان پر میرا گزر ہوا میں نے اس کی ہدایت کی دعا مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے سے دعا مانگتا ہوں کہ سب لوگوں کے دلوں کو ہدایت دے کر ان کی گردنوں کو آزاد کر دے اور ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کسی اور کا کہنا ہے جب میں سوتا ہوں تو کہتا ہوں مسلمانوں میں سے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں نے اسے معاف کیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی تو بھی اسے معاف کر دے، ورنہ میں تو بہت کم تر ہوا اگر میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب ہوا۔ یہ ہیں وہ صاف دل والے لوگ، بس ہمیں بھی ان جیسے دلوں کی بے پناہ ضرورت ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں اس سے محروم نہ کرنا۔ یقیناً صاف دل ہونا ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات دعا مانگ رہے تھے، اللہم معافی من ظلمی، اے اللہ جس نے مجھ پر ظلم کیا تو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا تو اسے معاف فرما دے۔ وہ اسی قول کی کثرت کرتے رہتے، اور کسی نے کہا بس میں نے اپنے آپ کو سنا، آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے تھے جس نے آپ پر ظلم کیا تھا، تو آپ کو اس دعا سے کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے مزید کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں خود اپنی ذات، اپنی شان، اپنی ربوبیت کے لحاظ سے دیتا ہوں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب کوئی غلطی کرے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔